بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعه یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ چھٹا سپارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 41 یہ ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا، بنی اسرائیل کی شرارتوں کا، بنی اسرائیل کی تحریفات کا، اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے وقت کے نبیوں کو تنگ کیا، اور اللہ کی آیات میں کس طرح تحریف اور تبدیلی اور الٹریشن کی اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں، تیزی دکھاتے ہیں کفر میں، کفر کی طرف بڑھ کے جاتے ہیں، تیزی سے جاتے ہیں، ان کا اس کفر کی طرف دوڑ کے جانا آپ کو غمزدہ نہ کرے، غمزدہ نہ ہو۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، وہ لوگ جو اپنے منہ سے یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے لیکن ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ یہاں ذرا رک جاتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کفر و شرک کے ایمان نہ لانے اور ہدایت کا راستہ اختیار نہ کرنے پر جو رنج و افسوس ہوتا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کفار کے کردار پر غمگین ہونے سے روکا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے، غم نہ کھائیے۔ یہ لوگ کفر میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تاکہ آپ کا دل مضبوط رہے کہ ایسے لوگوں کی بابت، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ سے پوچھ گچھ باز پرس نہیں ہوگی۔ یعنی لوگ کیوں کفر کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس روش پہ، اس انداز پہ غمزدہ ہیں، افسردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دے رہے ہیں کہ آپ کو گھبرانے، آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غمزدہ اور حزن و ملال اور افسوس کرنے کی وجوہات دو تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ کہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے اس بات کی باز پرس نہ کر لے، پوچھ گچھ نہ کر لے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنا پیغام ٹھیک طریقے سے پہنچایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیغام کو پہنچایا، نہ صرف پہنچایا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ ایک تو آپ کے ذہن میں یہ دھڑکا لگا رہتا تھا، دوسرا آپ کو غمزدہ جو بات کرتی تھی، پریشان کرتی تھی، وہ یہ تھی کہ یہ کفر میں دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں کفر میں اور شرک میں اور اسلام اور رسول کی دشمنی میں، اور جہنم کے ایندھن بن رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی دن رات گھلاتی رہتی تھی، پگھلاتی رہتی تھی کہ یہ ایندھن بنتے جا رہے ہیں۔ یہ دو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ اور وہ لوگ کون تھے جو تیزی سے کفر کی طرف اور جہنم کی طرف دوڑے جا رہے تھے؟ وہ طبقات تھے دو۔ ایک تو تھے منافق، جن کا ذکر یہ کیا گیا ہے
کہ قالوا آمنا بافواہہم، کہ وہ اپنے منہ سے تو یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ایمان ان کے دل میں جگہ نہیں پکڑ پا رہا تھا، زبان سے کہتے تھے۔ ایک تو یہ طبقہ ہو گیا منافقین کا۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور دوسرے وہ تھے جو یہودی ہو گئے، یہودی ہوئے۔ یہ دو طبقات تھے، یعنی ایک منافقین کا طبقہ اور دوسرا یہودیوں کا طبقہ۔ سماعون للکذب، جھوٹ کے لیے وہ جاسوسی کرتے تھے۔ سماعون، سماعون کہتے ہیں، مبالغے کا صیغہ ہے، ان کو سمع سے ہے کہ بہت غور سے سننے والے، بہت غور سے اور کان لگا کے بات کو یا تو دوست سنے گا یا دشمن سنے گا، یعنی ماننے والا اور چاہنے والا اگر ہے تو وہ بات غور سے اس لیے سنے گا کہ بات دل میں اتر جائے، بات سمجھ میں آ جائے۔ اور جو فریق مخالف ہے، دشمن، اگر بات غور سے سن رہا ہے تو وہ جاسوسی کے لیے سن رہا ہے تاکہ کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے، وہ ساری کی ساری باتیں جو وہ کان کے ذریعے ریکارڈ کر رہا ہے جا کے دوسروں کو، اپنے جو بڑے جو ہیں، جو بڑے بدماش جو ہیں، ان کو جا کے بتا سکے کہ یہی ہے اس مجلس کے اندر، یا آپ پیچھے پڑھ کے بھی آئے ہیں۔ جھوٹ کے لیے جاسوسی کرتے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، اور وہ جاسوس ہیں لقوم آخرین، دوسری قوم کے، لم یاتوک، جو آپ کے پاس اب تک نہیں آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اب تک جو لوگ نہیں پہنچے، یہ جو آنے والے جو ہیں، اور یہ طبقات جن کے دل میں ایمان نہیں اترا، اور یہ جو یہودی ہوئے، یہ تیزی سے کفر کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں اور جاسوسی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ یہودیوں کی خاص عادت کا ذکر ہو رہا ہے کہ بدل ڈالتے ہیں کلام کو اس کے ٹھکانے کے بعد، وہ بات جو جس جگہ کے اوپر رکھنی ہے اس کو تحریف کر دیتے ہیں، اس کی جگہ بدل دیتے ہیں۔ یقولون، اور یہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر تمہیں یہ دے دیا جائے تو اس کو لے لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور نہ دیا جائے تو اس سے بچ جاؤ۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے، جس کے لیے اللہ نے فیصلہ کر لیا ہو گمراہی کا، راندہ درگاہ کرنے کا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو اس کے لیے اللہ کے ہاں کوئی کچھ نہیں، تو کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بھی تسلی دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہدایت کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے ہوتے ہیں۔ نبی کا کام تو ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دے وہ جو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ دل میں اتارنا آپ کا کام نہیں ہے، دل میں ہدایت کو اتارنا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، نبی کے ذمہ ہے پہنچانا۔ اگر یہ کام نبی کے ذمہ میں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر وارد کر دیتا، ان کے اختیار میں دے دیتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے حریص تھے لوگوں کی طرف کہ لوگ بچ جائیں جہنم میں جانے سے، آپ بلا امتیاز سب کو ہدایت بانٹ دیتے، اور سب سے پہلے ابو جہل کو دیتے، ابو لہب کو دیتے۔ تو اللہ نے یہ چیز اپنے پاس رکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو اللہ کے ہاں تو بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حاجت روا اور مشکل کشا اور دافع البلا اور والبوا اور والضرر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔
اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کی تطہیر فرما دے، دلوں کو پاک کر دے۔ کیوں؟ یہودی جو ہیں وہ دشمنی میں حد سے آگے نکلے ہوئے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، الفاظ کو توڑتے مروڑتے ہیں، دشمنی میں حد سے آگے نکلے ہوئے ہیں۔ اور منافقین زبان سے راگ الاپتے ہیں نبی کے کلمے کا، لیکن دل سے نبی کے اور نبی کے دین کے دشمن ہیں، جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسوں کے متعلق یہ فرماتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کے دلوں کو پاک کرنا ہی نہیں چاہتا، یعنی اللہ کی طرف سے ہی ان کے اوپر مہر ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت نمبر جو 41 ہے اور بعد کی 1 2 3 آیتیں، دو ایک واقعے اس کے شان نزول میں ہیں۔ واقعات تو بڑے تفصیل کے ساتھ آئے ہیں، لیکن آپ اس کا خلاصہ یہ سن لیجئے کہ 2 شادی شدہ مرد اور عورت تھے، ایک مرد ایک عورت یہودی، یہ دونوں زنا کے قبیح اور بدترین عمل کے مرتکب ہوئے۔ یہودیوں نے اپنی کتاب تورات میں 2 باتیں کی تھیں، ایک تو رد و بدل، الٹریشن انہوں نے کیا ہوا تھا، اس کے علاوہ بہت سی بے شمار ان کی کتاب کی باتیں ایسی تھیں کہ جن کے اوپر وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ یہی حال ہمارا ہے، لیکن اس میں سے ایک حال کہ ہم الٹریشن یا تبدیلی اور وہ تو نہیں نہیں کر سکے، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ عمل نہ کرنے کی، سننے سنانے سمجھنے سمجھانے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کے باوجود عمل نہ کرنے کی بدترین اور گندی بیماری ہمارے اندر بھی ہے، یعنی مسلمانوں کے اندر۔ سنتے بڑے غور سے ہیں، لیکن اس نیت کے ساتھ سنتے ہیں، یعنی زبان سے اس نیت کا اظہار نہیں کرتے کہ عمل نہیں کرنا ہے، عمل بالکل نہیں کرنا۔ تو ایک ان کی یہ بیماری تھی کہ وہ بدل دیتے تھے، دوسری یہ تھی کہ عمل نہ کرتے تھے۔ تو تورات میں جو احکامات تھے ان میں ایک حکم رجم کا بھی تھا، جو یعنی اسٹون ٹو ڈیتھ، یہ شریعت اسلامیہ کے اندر بھی ہے، تورات کے اندر، یہودیوں کی شریعت کے اندر بھی اس کا یہی حکم تھا، اور وہ اب بھی موجود ہے۔ لیکن وہ دونوں افراد، یعنی وہ مرد اور عورت، چونکہ وہ اس سزا سے بچنا چاہتے تھے، انہوں نے آپس میں فیصلہ یہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ اگر انہوں نے ہمارے ایجاد کردہ ایک نیا طریقہ انہوں نے ایجاد کر دیا تھا، بجائے اس کے کہ رجم کی، اسٹون ٹو ڈیتھ کی ان کو سزا دی جائے، کہ کوڑوں کی سزا دی جاتی تھی، اور گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے ان کو ذرا گشت وشت کروا دیا جائے تھا۔ اگر وہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں دے دیں تو ہم منظور کر لیں گے، اور اگر انہوں نے اسٹون ٹو ڈیتھ کا فیصلہ، یعنی رجم کرنے کا فیصلہ دیا، تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ وہ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو آپ نے جب آئے اور اپنا معاملہ سامنے رکھا، تو آپ نے ان سے یہ پوچھا کہ ایک بات یہ بتاؤ کہ تورات کے اندر رجم کے بارے میں، یعنی اگر یہ زنا کا قبیح عمل 2 شادی شدہ افراد کریں، مرد اور عورت، تو یہ بتاؤ کہ تورات اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی تورات تو اس بارے میں یہ کہتی ہے کہ کوڑے کی سزا دی جائے اور ذلیل رسوا کیا جائے، منہ کالا کیا جائے، گدھے کے اوپر بٹھا کے گیس کیا جائے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، جس میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بہت بڑے یہودی عالم، تورات کے حافظ، بڑے اسکالر تھے، اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تورات میں تو رجم کا حکم ہے۔
انہوں نے کہا نہیں. فرمایا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے حضور کی موجودگی میں جاؤ تورات لے کے آ جاؤ، میں تو تورات کا حافظ ہوں، مجھے تو زبانی یاد ہے. جب تورات لے کے آئے تو آیت پڑھ کے، تورات لے کے آئے اٹھا کے تو آیت بتا رہے ہیں تو آگے پیچھے کر رہے ہیں، جو جگہ وہاں پر موجود تھی اس جگہ کو چھپا رہے ہیں ہاتھ کے نیچے کہ نہیں دیکھیں یہاں تو یہ لکھا ہے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ اس جگہ پہ اٹھایا اور کہا یہ جو ہاتھ کے نیچے جو چھپا اوپر کی آیتیں دکھا رہے ہو یہ نیچے کیا لکھا ہے؟ عبداللہ ابن سلام نے جب ہاتھ ہٹایا ان کا تو رجم کی آیات موجود تھی. انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہے. جب انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ ہاں یہ آیت تورات کے اندر موجود ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے حکم کے مطابق ہی ان کو رجم کی سزا یعنی اسٹون ٹو ڈیتھ سزا دے دیا اور ان کو سنسار کروا دیا. یہاں موقع تو نہیں ہے ذرا تفصیل میں جانے کا، یعنی ساری شریعتیں آسمانی شریعتیں جو ہیں ان میں یہ بالاتفاق یہ سزا موجود ہے کہ وہ لوگ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر عمل زنا کے مرتکب ہوں گے تو ان کو یہی سزا دی جائے گی اور یہی سزا شریعت اسلامیہ میں ہے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کے دور کے جو سو کالڈ بڑے ماڈرن قسم کے اسکالرز جو ہیں وہ رجم کی سزا کے اوپر آبجیکشن مختلف قسم کے، کسی نے کہا یہ وحشیانہ سزا ہے، کسی نے کچھ کہا کہ یہ حد ہے، کسی نے کہا یہ تعزیر ہے. ایک بہت بڑے اسکالر جو ٹی وی پہ بھی بہت آتے ہیں اور جن کا لاسٹ نیم جو ہے وہ میرے ہی نام سے مطابقت رکھتا ہے، بہت کم لوگوں کے علم میں ہے کہ وہ بھی اس بارے میں عام جو متفق علیہ بات جو ہے وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں. میں نام لے کے کیوں، ہاں جہاں ضروری ہوتا ہے جن کا نام لینا ان کا نام بھی لے لیا جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹ کے لیے جاسوسی کرتے ہیں. اکالون بہت جاسوسی کرتے ہیں، بہت غور سے سنتے ہیں تاکہ جھوٹ کا لبادہ اس بات کے اوپر لپیٹا جائے. اکالون للسحت، اور بہت کھانے والے ہیں حرام، اور بہت کھانے والے ہیں رشوت. سحت حرام خوری، سحت رشوت. فَإِن جَاءَ، اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِن جَاءُوكَ، اگر یہ آپ کے پاس آئیں فَحْكُم بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان یا تو آپ فیصلہ فرما دیں، او اعرض عنہم، یا ان سے ٹالریٹ کریں، ان سے اعراض کریں، منہ موڑیں ان سے. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے منہ موڑیں گے فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وَإِنْ حَكَمْتَ، اگر آپ فیصلہ فرما رہے ہیں ان کے درمیان فَحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے. اوپر کہا گیا سماعون للکذب، جھوٹ کے لیے جاسوسی کرنے والے ہیں اور بہت بڑے حرام خور ہیں. اکالون للسحت، رشوت خور ہیں، حرام خور. رشوت بھی تو حرام ہوتی ہے. سحت اس کے معنی ہے کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑنا، جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینا، برباد کر دینا. ائمہ تفسیر کے ہاں اس کے معنی رشوت کے ہیں، بڑے رشوت خور ہیں. فی الحقیقت رشوت لینے اور دینے، رشوت جو ہے، سحت کا مطلب رشوت، سحت کا مطلب کہ اکھاڑنا، برباد کرنا، حرام خوری، اور رشوت حرام ہے. اصل میں رشوت لینے اور دینے والوں دونوں کو برباد کرتی ہے، دونوں کو خراب کرتی ہے.
اس لیے حدیث شریف میں رشوت لینے اور دینے والوں دونوں پر لعنت کی گئی ہے۔ بلکہ آپ نے وہ حدیث یقیناً نہیں سنی ہوگی، یہ تو آپ نے سنی ہوگی، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ رشوت لینے والا اور دینے والا اور ان دونوں کے درمیان میں دلالی کرنے والا، دلال بھی تو بہت ہماری امت میں پیدا ہو گئے، دلالی جو کرتا ہے لین دین اور اپنا اس میں سے کچھ کمیشن بنا لیتا ہے، فرمایا وہ بھی رشوت خوری کے زمرے میں آتا ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ تینوں جہنمی ہیں۔ رشوت ہے کیا؟ سحت، حرام خوری، رشوت یہ ہے کیا؟ شرعاً جس چیز کا معاوضہ لینا درست نہ ہو اس کا معاوضہ لیا جائے، اس کو رشوت کہتے ہیں۔ ایک شخص اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہے، اس کا کام ہے کہ متعلقہ جو کام اس کو سپرد کیا گیا ہے اس کا معاوضہ تو اس کو سرکار دے رہی ہے، تنخواہ، وہ جو کام آئے وہ کرے۔ اب وہ کام نہیں کر رہا ہے، وہ کہے گا میں فائل پہ اس وقت دستخط کروں گا جب مجھے تم جو ہے 10,000 میں تو آج کل کچھ نہیں ہوتا، وہ کہے کم از کم 50,000 دو۔ پھر ایک بات اس میں رشوت میں اور ہے کہ اگر رشوت لے کر کوئی شخص کوئی حق یا جائز کام کرتا ہے تو اس پر رشوت کا گناہ ہے، رشوت کا گناہ اس پہ اوپر ہوگا، اور بطور رشوت لیا ہوا مال یا چیز اس کے لیے قطعاً حرام ہے۔ لیکن رشوت اس نے لی کسی ناجائز اور حرام کام کرنے کے لیے اور غلط کام کیا کسی غلط کام کے لیے، تو یہ دوہرا جرم ہے، ڈبل جرم ہے۔ ایک تو غلط اور حرام کام کا، اپنے اختیار کے ناجائز استعمال کا، اور دوسرے اس کے اوپر رشوت لینے کا۔ صحیح کام کے لیے اگر کوئی رشوت لیتا ہے تو ہے وہ بھی جرم اور لیا ہوا مال حرام ہے۔ تو یہودیوں کے اندر یہ رشوت آج بھی سب سے بڑے، دنیا بھر کے سودوں میں سب سے زیادہ کمیشن کھانے والی یہی قوم ہے۔ آج کل اس کا نام کمیشن ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک اور واقعہ بھی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو کوشش یہ کریں یہ آپ کے پاس اپنے فیصلے لے کے آئیں نہ، یہ آئیں گے آپ کا وقت ضائع کریں گے، لیکن اگر آپ نے فیصلہ کوئی اپنے ہاتھ میں لے ہی لیا تو آپ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور وہ کیسے آپ کو حکم بنائیں گے، منصف بنائیں گے، انصاف کرنے والا بنائیں گے یہ یہودی۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ، ان کے پاس تو تورات موجود ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں اللہ کے احکامات موجود ہیں۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر یہ اس کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومن نہیں ہے۔ یعنی آپ کو کیسے یہ منصف بنا رہے ہیں؟ تورات ان کے پاس موجود، یعنی ان کی بددیانتی کا یہاں پر بددیانتی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی انتہا کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ایک طرف تو یہ آپ کو نبی مانتے نہیں، اور اگر کہتے بھی ہیں نبی تو یہ جھوٹا نبی کہتے ہیں نعوذ باللہ، اور پھر اپنا مقدمہ بھی آپ کے پاس لے کے آتے ہیں۔ دوسری طرف تورات جسے یہ اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور اس پر ایمان لانے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے بھی پھر اس کا یہ حکم نہیں مانتے، تو یہ ان کی بے ایمان ہونے کی اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس ایمان کی ایک ذرہ برابر رتی رمق بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ کو جھوٹا کہتے ہیں نعوذ باللہ، آپ پہ الزام لگاتے ہیں، آپ کو مانتے نہیں، پھر مقدمہ آپ کے پاس لے کے آتے ہیں۔ تورات
تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور اس پہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ دعویٰ کرنے کے باوجود بھی تورات میں جو احکامات ہیں ان کو تسلیم کرنے کے لیے، ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو دونوں طرف کتنی مطلب یہ ہے کہ ان کے قول اور فعل کے اندر تضاد ہے، اور مسلسل آپ ان کے یہ تضادات کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے تورات نازل کی تھی. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، روشنی. تورات اپنے وقت کے اندر نور بھی تھی، ہدایت بھی تھی. يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا، حکم دیتے تھے اس کے ذریعے نبی وہ جو تابع فرمان تھے، فرما بردار تھے. للذین، ان لوگوں کو، ہادو جو یہودی ہو گئے، والربانیون اور درویش، والاحبار اور علماء، بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ وہ نگہبان مقرر کیے گئے تھے اللہ کی کتاب کے، وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس کے اوپر گواہ تھے. فلا تخشوا الناس، ابھی فلا تخشوا الناس، سو لوگوں سے مت ڈر. اور اللہ نے ان سے کیا کہا تھا؟ فلا تخشوا الناس، لوگوں سے مت ڈرنا، واخشونی، اور مجھ سے ہی ڈرنا، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کو کم معاوضے کے عوض مت بیچنا، یعنی کہ زیادہ معاوضہ ملے تو بیچ دینا، مطلب یہ ہے کہ مت بیچنا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جس کو اللہ نے نازل کیا تو وہ لوگ کفر کرنے والے ہیں. یعنی اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت تھی اور روشنی. اس میں اشارہ ہے کہ تورات اور انجیل منسوخ ہو کر ان کی جگہ قرآن مجید آ گیا ہے. ان کتابوں کا، تورات اور انجیل کا منسوخ ہونا، یعنی قرآن کے بعد ان کے احکامات پر عمل نہ کرنا، یہ انجیل اور تورات کی تنقیص یا اس کی توہین نہیں ہے، بلکہ احکام کی تبدیلی ہے. حالات کی تبدیلی کی وجہ سے احکامات جو ہیں اس کے اندر بھی تبدیلی آ جاتی ہے. تو اللہ نے جو کتاب یہ تورات نازل کی تھی وہ ایسا دستورالعمل تھا کہ یہودیوں کے انبیاء، یہودیوں کے متقی علماء، اسکالر، درویش، صالحین، سب اسی کے احکام کے مطابق فیصلہ اور فتویٰ دیا کرتے تھے. بعد میں علماء اور مشائخ جو تھے وہ کرپٹ ہو گئے اور انہوں نے تورات کے اندر لفظی اور معنوی تبدیلی اور تحریف کر دی. یعنی انہوں نے نہ صرف یہ کہ ترجمے اور تفسیر کے اندر، ان کے معنی کے اندر تبدیلی کری، بلکہ جو اوریجنل ٹیکسٹ جو تھا اس ٹیکسٹ کے اندر بھی انہوں نے تبدیلی کر دی. کیوں یہ تبدیلی ہو کیوں گئی؟ اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ ربانی، حسن بصری کہتے ہیں ربانی کہتے ہیں انجیل کے عالم کو، احبار کہتے ہیں تورات کے عالم کو. تورات اور انجیل کے عالم جو تھے وہ اپنی اپنی کتابوں کی حفاظت کے ذمہ دار تھے. تو جب تک بنی اسرائیل کے انبیاء اور بنی اسرائیل کے ربانیین اور بنی اسرائیل کے صحیح علماء حق اس وقت کے اور مشائخ جو صحیح ڈگر کے اوپر تھے، جب تک وہ رہے اس وقت تک انہوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب تورات اور انجیل جو تھی اس کی حفاظت کی، ٹیکسٹ اس کی بھی حفاظت کی، اور اس کے معنی اور تفسیر اور تشریح جو ہے تفصیل اس کی بھی حفاظت کی. اس کے بعد حرام خور قسم کے علماء اور مشائخ، مشائخ سے مراد ہے پیر، یہ تو ہر دور میں موجود ہوتے ہیں. آج کے دور میں بھی کثیر تعداد میں مسلمانوں کی موجود ہیں. تو انہوں نے جو بعد کے آنے والے جو کرپٹ
پیسے کے پجاری اور فتویٰ اور آیات بیچنے والے، انہوں نے آیات کے اندر بھی تبدیلی کر دی اپنے مزاج کے مطابق، اور اس کے ترجمے اور تشریح کے اندر بھی، جیسے آدمی فتویٰ فروشی ہوتی ہے، یہ انہوں نے اپنی اوریجنل کتابوں کے ساتھ، اوریجنل ٹیکسٹ کے ساتھ یہ حرکت کی، تورات اور انجیل کے۔ قرآن کے ساتھ یہ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری افراد کو دی تھی۔ جب تک صالح لوگ تھے وہ صحیح حفاظت کرتے رہے، اور جب تک اس کے اندر الٹریشن، کرپشن، فیبریکیشن نہیں ہوئی تھی، وہ تورات اور انجیل ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھی۔ قرآن بار بار آگے بھی آئے گا، ان کو انجیل اور تورات کو ہدایت کے بھی کہتا ہے، نور بھی کہتا ہے۔ اب قرآن ہدایت اور نور ہے۔ قرآن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کسی مولوی کے اوپر نہیں رکھی، نہ کسی پروفیسر صاحب کے اوپر رکھی کہ تو تھیالوجی کے بڑے ماہر ان کے اوپر نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لے لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو، قرآن کو ہم نے، اللہ فرماتے، نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اللہ نے جس انداز سے چاہا حفاظت اللہ نے کی، اور آج تک کر رہا ہے، اور قیامت تک اس قرآن کی حفاظت اللہ ہی کے ذمے ہے۔ اگر ہوتی ہمارے جو پیروں اور مولویوں کے ذمے، تو ہر شخص نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق جو ہے نا آج اپنا قرآن کی، یہ فلاں طبقے کا قرآن ہے، یہ فلاں فرقے کا قرآن ہے، یہ فلاں فرقے کا قرآن ہے، اس کے اندر ہر ایک نے اپنی اپنی آیتیں بنا لینی تھی، نقلی مولویوں اور جعلی پیروں نے یہ کام کر دینا تھا۔ لیکن اللہ نے چونکہ اپنے ذمے لے لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب سے قرآن نازل ہوا ہے اب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لکھا ہوا بھی قرآن موجود ہے، اور بعد کے زمانے کی جو کیلیگرافی ہوئی صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے دور میں، وہ نسخے بھی پائے جاتے ہیں، 800 سال پرانا، 1000 سال پرانا قرآن مجید کے نسخے موجود ہیں ساری دنیا میں۔ میں ابھی گیا تھا تو 1 2 3 ملکوں میں، تو میوزیمز وغیرہ میں گیا، پتہ یہ، اور میں ان کے فوٹوگرافس بھی لے کے آیا ہوں، تینوں جگہ کے میوزیمز کے 1000 سال پرانے۔ ہاں بالکل، 1000 سال پرانا بھی موجود ہے، 800 سال مختلف جگہوں کے، مختلف علاقوں کے، بر صغیر پاک و ہند کے علاقوں کا اور سینٹرل ایشیا کے علاقوں کا بھی لکھا ہوا ہے، اور مڈل ایسٹ اس زمانے کا۔ لیکن اوریجنل ایون اس زمانے کا بھی قرآن اوریجنل ٹیکسٹ کے اندر موجود ہے، کہ جس زمانے کے اندر نقطے اور زبر زیر پیش نہیں ہوتے تھے۔ میں لایا ہوں اس کی فوٹو۔ تو اللہ نے اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لی۔ ہر سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ جب اللہ نے کام لینا چاہا تو حجاج بن یوسف جیسے شقی القلب اور ظالم آدمی کے ذریعے قرآن کے اوپر نکات اور اعراب کا کام کروا لیا۔ اللہ تو کسی موذی سے کام لے سکتا ہے اگر لینا چاہے۔ اسی لیے قرآن جو ہے ہر قسم کی، اور اس کے اوپر مستشرقین اورینٹیلسٹ جو ہیں انہوں نے بڑی ریسرچ کر لی، بڑی ریسرچ انہوں نے کی۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب انہوں نے لکھا کہ جرمنی والوں نے ریسرچ کی تھی، اور انہوں نے دنیا بھر سے 40,000 سے زیادہ قرآن مجید کے جو مینuscripts جو تھے مختلف ادوار کے، وہ ان کو لیا اور اس کو پوری اس کے لیے ایک ادارہ بنایا، اور سال ہر سال اس پہ کام کرتے رہے کہ پتہ چلے کہ کوئی ایسا جی فلاں سینٹرل ایشیا کے اندر
کوئی قرآن پایا گیا کہ جی اس کے اندر فلاں صورت نہیں ہے اور کہیں فلاں صورت زیادہ ہے، کہیں ایسا نہیں ہے. اسٹائل اور آف کیلیگرافی اس کے اندر تو فرق ہو سکتا ہے. دیکھیں ہمارے پاس ابھی قرآن ابھی آئے ہیں قطر سے، اس کی کیلیگرافی بالکل ڈیفرنٹ ہے جو یہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ بالکل نسخ ہے، کہیں نستعلیق ہے دسیوں قسم کے اسٹائل آف کیلیگرافی ہے. تو اس میں تو کوئی فرق نہیں. آپ بھی دیکھیں ABCD بھی 10,000 انداز کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہے، 5 آدمی لکھتے ہیں ڈفرینٹ طریقے سے لکھتے ہیں، اصل ٹیکسٹ تو وہی ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لی. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اس بات سے رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے جو میں آگے بڑھ کے یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ بھئی اگر ہمارے یہاں کے، اور بات بالکل صحیح ہے کہ اگر اللہ ذمہ داری لوگوں کو دیتا تو آج کے نہیں، آج نے تو اپنے حساب سے اس کی کاٹ چھانٹ کرنی تھی، بہت پہلے سے یہ کام ہو چکا ہوتا. خواہ ہم اپنے وقت کے مولوی اور پیروں کو دیکھ، وہ اپنا حصہ ضرور ڈالتے لیکن کام بہت پہلے سے شروع ہو جانا تھا. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اللہ فرماتے ہیں اس لیے ہم نے اس میں یہ بھی لکھ دیا تھا، تورات میں یہ بات بھی لکھ دی تھی. تورات میں سارے احکامات کیا؟ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی قصاص ہے. اگر کسی نے کسی کو زخم لگایا اور وہ معاف نہیں کرتا تو ایسا ہی اتنا ہی زخم اس کو لگانے کا حق ہے. فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، اگر کوئی اس کو معاف کر دے فهو کفارۃ اللہ، تو یہ بن جائے گا اس کے گناہوں کا کفارہ. معاف اگر کسی نے کر دیا ہے وہ الگ بات ہے. اور یہی شریعت اسلامیہ کے اندر موجود ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے گا تو اس کے بدلے اس کو قتل ہونا پڑے گا، الا یہ کہ اس کے ورثاء اس کو معاف کر دیں. لیکن اگر مثال کے طور پر کسی نے، اور فقہا اس آیت کے ہی نیچے لکھتے ہیں اور مفسرین بھی، کہ کسی نے کسی کی زبان کاٹی، سپوز مثال کے طور پہ ہوتا ہے، تو جواب میں اس کی بھی اتنی زبان کاٹی جائے گی اسی جگہ سے. یعنی اگر کسی نے آدھی کاٹی ہے تو آپ بہت پیچھے سے زیادہ ڈیپ نہیں کاٹ سکتے اس کی. اور یہ کیس بھی فقہا کے پاس آئے کہ بعض لوگ، افراد نے لڑائی میں یا کسی میں دوسرے شخص کا عضو مخصوص کاٹ دیا، جہاں سے کاٹا اتنا ہی اسی کا کٹے گا، جڑ سے کاٹا تو جڑ سے کٹے گا. فقہ کتاب موجود ہے یہ مسئلہ مستقل. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جس کو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ لوگ، ایسے لوگ ظالم ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکے نے، ایک یہودی شخص نے ایک مسلمان لڑکی کا جو کہ زیور پہنی ہوئی تھی، بھاری زیور پہنے ہوئی تھی، اس کا زیور حاصل کرنے کے لیے اس کا سر کچل دیا. لڑکی مری تو نہیں، شدید زخمی ہو گئی، شدید زخمی ہوئی وہ لڑکی. اس لڑکی سے پوچھا، ہوش میں آئی، کس نے یہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا، کس نے تمہارا قاتل کا نام لیا؟ کئیوں کے نام سامنے آئے. جب اتفاق سے جس نے اس کو نقصان پہنچایا تھا اس کا نام لیا تو اس نے سر ہلایا، اور جب وہ سامنے لایا گیا تو اس کو پہچان بھی لیا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں جب اس یہودی کو پیش کیا گیا تو اس نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا، اعتراف بھی کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اس کے ورثاء جو تھے لڑکی کے، وہ کسی صورت میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 پتھروں کے درمیان اس کا سر رکھ کے اتنا ہی کچلا جائے جتنا اس لڑکی کا کچلا ہے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ ایک دانت اگر کسی نے کسی کا ظلمن نکالا ہے تو جواباً 2 دانت نہیں نکالے جا سکتے۔ 2 دانت نکالے تو پھر آپ کا ایک اور نکالنا پڑے گا دانت، ایک دانت کے بدلے ایک ہی دانت۔ جیسے کوئی کہا اگر میرے یہ کیا میں 32 بہار کر دوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ 32 بہار پھر جواباً آپ کی بھی جو ہے بذریعہ ڈینٹسٹ جو ہے اب منہ آپ کا بھی فارغ کرنا پڑے گا۔ یہ تو ہے کہ لازمی طور پہ اگر ورثہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو قتل کے بدلے جان کے بدلے جان، اور ہر عضو جو ہے اس کے بدلے اس کا۔ لیکن جیسے اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی معاف کرنا چاہے تو یہ اس کا یہ عمل جو ہے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ بہت بڑی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثن من جاء بہن یوم القیامت مع الایمان دخل الجنہ من ای ابواب الجنت شاء وتزوج من الحور العین حیث شاء۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 افراد ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اگر وہ ایمان کے ساتھ ہوئے تو جنت کے جس دروازے سے چاہیں گے بلا حساب و کتاب ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور جو جنت کی وہ جو ہے نا ملکہ حسن یونیورسل جنت کی حور العین، جو جنت میں حور العین جو ہے قرآن میں آتا ہے وحور عین کا امثال اللؤلؤ المکنون، عین یا عین، تو جس حور عین سے چاہے گا اللہ تبارک و تعالی وہ اس کے عقد میں اس کی شادی میں دے دیں گے۔ پہلا اس میں کون ہے؟ پہلا ہے من عفا عن قاتلہ، کہ جس نے یعنی جس کے ورثاء نے اس کے قاتل کو معاف کر دیا، کوئی دیت نہیں لی، مطلب کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا، اور اس کا سر سے اس کی جان سے بھی بری ذمہ ہو گئے، تو یہ معاف کر دینا اتنا بڑا عمل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پھر بلا حساب و کتاب اس کے لیے جنت کے فیصلے ہیں۔ ایک تو وہ یعنی جو قاتل تھا، جو مقتول جو تھا، ہاں مقتول کے، جی ہاں مقتول کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعام دیں گے۔ ایک تو یہ من عفا عن قاتلہ نمبر 1، ومن قرأ دبر کل صلاۃ مکتوبۃ قل هو اللہ احد، دوسرا وہ شخص جو ہر فرض نماز کے بعد 11 مرات 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے، سورہ اخلاص، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی اسی انعام سے نوازیں گے۔ ومن ادا دینا خفیا، اور تیسرا وہ شخص جو کسی ایسے شخص کا کہ جس نے کسی سے کوئی قرض یا ادھار لیا ہو، اب اس کی استطاعت نہیں ہے، کوشش کر رہا ہے لیکن اس کا وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے، اور جس نے قرض دیا ہے وہ مسلسل مطالبہ کر رہا ہے، تو وہ چپکے سے خفیہ طور پہ اس کا قرض ادا کر دے اور اس کو بتائے بھی نہیں، اور وہ جو قرض لینے والا ہے پھر اپنا منہ بند کر دے، ظاہر ہے اس کو پیسے مل گئے۔ یہ 3، قاتل کو اپنے معاف کر دے، فرض نماز کے بعد صلاۃ مکتوبہ 11 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھے، یا کسی کا قرضہ اس کو دینا بھاری پڑ رہا ہو، نہیں دے پا رہا ہو کسی بھی وجہ سے، تو وہ خاموشی سے چپکے سے اس کا وہ قرض ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من جاء بہن یوم القیامت مع الایمان دخل الجنہ من ای ابواب الجنت شاء وتزوج من الحور العین حیث شاء۔
بھئی اب قتل وتل تو یہاں کسی نے بہتر یہی ہے کہ 11 مرتبہ جو ہے قل واللہ ہی پڑھتے رہو فرض نماز کے بعد، اور جو ہے حور العین کے حقدار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جنت کا داخلہ بلا حساب و کتاب ہم سب کے لیے آسان بنا دے، ایزی بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالی جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں ان کے لیے حور العین کے بھی فیصلے فرما دیں۔ اپنے لیے نہیں کیا حاضرین کیا میں حاضرات میں سے ہوں؟ میں حاضرات کا عمل کرتا ہوں، اور جو حاضرات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اپنے شان کے مطابق۔ اچھا، فیصلے اللہ نے خواتین کے لیے بھی بڑے عمدہ عمدہ کیے ہیں۔ خواتین، عورتوں کی شادی تو ان کے شوہروں سے ہوگی نا، یہ تو نہیں، آپ ضروری شادی کو بیچ میں ٹھکائی شکائی لگاتی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں لطیف انداز میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے لیے بھی بے شمار اعلیٰ مناصب اور اعلیٰ ریوارڈز، اور ان کے لیے بھی بڑے اجر عظیم، لیکن چونکہ عورتیں مردوں سے زیادہ باوقار اور احترام ہیں اللہ کے رسول کی نظر میں بھی اور اللہ کی نظر میں بھی، اس تعلق سے ہماری نظر میں بھی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ان کا ذکر فرماتے ہیں، کہیں اشارتاً ذکر فرماتے ہیں، اور کہیں ذکر نہیں فرماتے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کسی یہاں کی بیوی ہے وہ اٹھا کے کسی اور مسٹنڈ جنت کے کسی بڑے گبرو جوان کے حوالے کر دیا، ایسا نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے وہ انہی کے عقد میں رہیں گی، لیکن ان کے فضائل اور مناقب اور درجات اور منصب میں ان کی اضافہ کیا جائے گا۔ اور جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، طلاق ولاق ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی شان کے مطابق شہزادہ بھی اللہ تعالیٰ پھر بنائے گا، اور اس کے ساتھ ان کا جوڑا بنائے گا۔ قصاص جو ہے، اس میں جو ایک رواج جو وہ دینے کا ہے، اجرت، مطلب دیت، اس کو دیت کہتے ہیں۔ ہاں، تو اس پہ بھی اگر راضی اگر ہو جائیں تو ظاہر ہے جی ہاں، لیکن اگر قتل معاف کرے تو بعض علماء، بعض فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ دیت لازمی لینی چاہیے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بہت ثواب کام ہے، ایک قتل بھی معاف کیا اور اس کا دیت مطلب اس کا جرمانہ کہ بھئی اتنے قاضی فیصلہ کرے، یا آپس میں ان کا جو بھی میوچول انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد کے اوپر ہو۔ تو بعض کہتے ہیں نہیں دینا چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جب معاف کر دے تو وہ بھی معاف کر دے تو ٹھیک ہے، معاف ہو جائے گا، بعض کہتے ہیں معاف نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور ہم نے پیچھے بھیجا ان کے نقش قدم پہ عیسیٰ ابن مریم کو۔ انبیاء بنی اسرائیل جو تھے، کن کے نقش قدم پہ بھیجا عیسیٰ بن مریم کو؟ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے، بنی اسرائیل کے انبیاء کے نقش قدم پہ، یعنی ان کے پیچھے اللہ نے پھر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجا۔ اور عیسیٰ بن مریم جو ہیں بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے 570 سال یا 72 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، اور پھر اس کے بعد سلسلہ نبوت کے آخری تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو اسی کو اللہ فرماتے وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، ہم نے پیچھے بھیجا ان کے نقش قدم کے عیسیٰ بن مریم کو، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، جو تصدیق کرنے والے ہیں اس کی جو ان سے پہلے تھی، اور وہ کیا تھی؟ وہ تورات تھی۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے ان کو انجیل دی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس کے اندر بھی ہدایت تھی اور نور تھا۔ وَمُصَدِّقًا، اور وہ تصدیق کرنے والی، لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، جو اس سے پہلے تھی، مِنَ التَّوْرَاةِ، اور وہ کیا تھی؟ تورات تھی، انجیل سے پہلے تورات۔ وَهُدًى، اور اس کے اندر بھی ہدایت تھی۔ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، تقوی داروں کے لیے اس کے اندر نصیحتیں تھیں، یعنی موعظت تھی۔ یعنی جب تک انجیل اور تورات اپنے اپنے وقتوں کے اندر فیبریکیشن، الٹریشن اور تحریف سے نہیں ہوئی تھی، وہ ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھی اور ایمان حاصل کرنے کا ذریعہ بھی تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ،
اور فیصلہ کریں اہل انجیل کے درمیان بما انزل اللہ فی، جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر نازل کیا، ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا تو وہ فاسقوں میں سے ہے۔ اب یہ ایک بات یہاں پر دیکھیے، 3 جگہ 3 لفظ آئے۔ پہلے آیا آیت نمبر 44 کے آخر میں من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اور آیت نمبر 45 کے آخر میں آیا ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ پھر یہ آیا 47 کے اندر من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے تو وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے۔ 3 دفعہ کیوں آیا یہ؟ 3 دفعہ کیوں؟ جب کافر کہہ دیا تو کافر کے اندر ظالم اور فاسق تو خود ہی آ گیا۔ سب سے پہلے کافر کا بھئی مسلمان فاسق بھی ہو سکتا ہے، مسلمان ظالم بھی ہو سکتا ہے، اور مسلمان کافر نہیں ہو سکتا۔ جب کافر کہہ دیا تو کافر تو ہے ہی ظالم، کافر تو ہے ہی فاسق، تو یہ 3 دفعہ کیوں کہا؟ 3 دفعہ کیوں کہا؟ اصل میں یہ ایک تو بات یہ ہے کہ قاضی، حاکم، فیصلہ کرنے والے، یہ 3 قسم کے ہیں، 2 جہنمی اور 1 جنتی۔ اگر کوئی قاضی، اگر کوئی حاکم، اگر کوئی فیصلہ کرنے والا جان بوجھ کر کسی کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، حق مار کے کسی کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، تو وہ جہنمی ہے، وہ تو ہے۔ دوسرا یہ کہ بے خبری میں، کم علمی میں کوئی ایسا فیصلہ کر دیا کہ جس سے کسی غریب کا حق مارا گیا، تب بھی وہ حاکم اور وہ فیصلہ کرنے والا جو ہے اور وہ قاضی جہنمی ہے۔ لیکن وہ قاضی جو عدل و انصاف کے مطابق حق کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے، وہ جنتی۔ 3 یہاں اس لیے بھی ذکر کیے گئے کہ بنی اسرائیل کا چونکہ ذکر آ رہا ہے نا، بنی اسرائیل کا یہ سارا چل رہا ہے، یہ ساری جو علامتیں اور باتیں بنی اسرائیل یہی کی ذکر ہو رہی ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک کامن پریکٹس یہ تھی کہ وہ جب اپنا فیصلہ کرنے کے لیے کسی قاضی، کسی حاکم یا کسی منصف کے پاس جاتے تھے، جسٹس کے پاس جاتے تھے، تو انہوں نے 3 مقرر کیے ہوئے تھے کہ بھئی اگر کوئی میرا فیصلہ ہے، میں ایک کے پاس گیا، اس کے فیصلے سے اگر مطمئن نہیں ہوا تو دوسرے کے پاس چلا گیا، دوسرے کے فیصلے مطمئن نہیں ہوا، تیسرے کے فیصلے کے پاس چلا۔ اب اس کا تو ماننا ہی ہے فیصلہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ بنی اسرائیل کے واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے قضات کو، یعنی قاضی کو، ان کو جانچنے کے لیے، اللہ تعالی علام الغیوب ہے، ان کی جانچ پڑتال کے لیے، ذرا ان کو ایگزامن کرنے کے لیے ایک فرشتے کو بھیجا انسانی صورت میں۔ فرشتہ انسانی صورت میں زمین پہ آیا اور وہ گھوڑی پہ بیٹھا اور مختلف علاقوں میں گیا۔ ایک جگہ جب وہ گیا تو وہاں آگے کنواں تھا، کنویں کے پاس وہ اپنی گھوڑی پہ سوار کنویں کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا، حال احوال کا جائزہ لے رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ایک شخص اپنی گائے کو لے کے آیا، گائے کے ساتھ اس کا چھوٹا بچہ، بچڑا بھی تھا، وہاں پانی پلانے کے لیے۔ گائے کو پانی پلایا اس شخص نے، اور بچڑے نے بھی، گائے کا بچہ جو تھا اس کے ساتھ، گائے کے ساتھ اس نے بھی پانی پیا۔ اب فرشتے نے گائے کا جو چھوٹا بچہ، بچڑا جو تھا، اس کو بڑے غور سے دیکھا تو وہ پھدکتا ہوا، بھاگتا ہوا گھوڑی کے پاس، اس کے پاس آ گیا۔
اب اس نے کہا کہ یہ بچڑا میری گھوڑی کا ہے. اب وہ بلا رہا تھا گائے والا, اس کے پاس نہیں گیا, تو اس نے کہا تم اس بچے کو بچڑے کو کیوں بلا رہے ہو؟ یہ بچڑا یعنی گائے کا بچہ, یہ بچڑا میری گھوڑی کا ہے. اس نے کہا تم نے گھاس کھائی ہوئی ہے گھوڑی کے بچڑا؟ اس نے کہا میں نے تم سے کہہ دیا یہ بچڑا جو ہے وہ میری گھوڑی کا ہے. انہوں نے کہا میرا واپس کرو بچے. اس نے کہا یہ ہے ہی میرا, یہ میری گھوڑی کا ہے. اب وہ جب ان میں تکرار بڑھی تو انہوں نے کہا ہم فیصلہ کروا لیتے. پہلے ایک قاضی کے پاس گئے تو وہ فرشتے کی صورت میں فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا, اس نے قاضی کے ساتھ پہلے مکا کیا. اس نے کہا میرے حق میں فیصلہ آپ کر دیں تو میں انشاءاللہ جو بھی ہوا میں آپ کی خدمت کر دوں گا. وہ قاضی صاحب لالچ میں آ گئے, انہوں نے بات اس کی بھی سنی اور اس کی بھی سنی اور فیصلہ یہ کر دیا کہ ہاں بھائی یہ جو بچڑا ہے یہ اسی گھوڑی کا ہے. قاضی صاحب یہ آپ کیسا فیصلہ کر رہے ہیں؟ بچڑی کے کہیں گھوڑا ہو, گھوڑی کے کہیں یہ بچڑا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہوں. ان کا اچھا دوسرے کے پاس چلتے, چونکہ ان کے یہاں تو کامن پریکٹس تھی. اب دوسرے قاضی صاحب دوسرے حاکم کے پاس پہنچے, وہاں پر بھی وہ فرشتہ جو انسانی صورت میں تھا اس نے قاضی صاحب سے آفر کی کہ جی میں آپ کی مٹھی گرم کر دیتا ہوں اور آپ میرے حق میں فیصلہ فرما دیں تو بہتر ہوگا. قاضی صاحب للچا گئے, حاکم صاحب للچا گئے. انہوں نے پیسے لے کے اسی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ بھئی میں نے طرفین کے بیانات کو بڑے غور سے سنا ہے, لہذا میں یہ فیصلہ دیتا ہوں کہ یہ بچڑا واقعی اسی گھوڑی کا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کا فیصلہ نہیں مانتا. اب تیسرے کے پاس گئے تو حسب روایت اس فرشتے نے جو انسان کی شکل میں تھا اس قاضی صاحب کو بھی آفر کی کہ جناب کچھ مجھ سے میں آپ کی معقول خدمت کر دیتا ہوں تو آپ کا جو ہے کچھ ہو جائے گا دال دلیا. وہ قاضی صاحب مانے نہیں, جتنی آفر کی انہوں نے کہا نہیں میں اس کا فیصلہ جو ہے, جب ذرا اور اس نے تکرار کی تو اس قاضی صاحب نے کہا نہیں اب تو میں یہ جو آپ میرے پاس جھگڑا لائے ہو اس جھگڑے کا فیصلہ تو میں کر نہیں سکتا. وہ کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں بھائی, اس نے کہا آپ فیصلہ کریں, یہ بچڑا جو ہے یہ میری گھوڑی کا ہے, اس نے کہا یہ میری گائے کا ہے. سنی ایک تو اس نے اس کی رشوت ریجیکٹ کر دی اور کہا کہ اب میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس نے کہا میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ اب مجھے حیض آنا شروع ہو گیا ہے. قاضی صاحب جو تھے حکیم صاحب انہوں نے کہا مجھے حیض آنا شروع ہو گیا. کہ یہ آپ کیسی باتیں کریں, مردوں کو کبھی حیض آتا ہے؟ یہ تو عورتوں کا خاصہ ہے, عورتوں کو آتا ہے. اس نے کہا جب مردوں کو حیض نہیں آتا تو گھوڑی کے بھی بچڑا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ بس سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں جو قضات جو تھے ان کو جہنمی قرار دیا, اور جس نے حکمت کے ساتھ بات سمجھائی اور رشوت لینے سے بھی انکار کر دیا, فرمایا یہ ایسا شخص جو ہے, ایسا حاکم جو ہے, ایسا قاضی یا ایسا منصف جو ہے یہ جنتی ہے. بھئی جب آدمی کو حیض نہیں آ سکتا تو گھوڑی کے بھی بچڑا پیدا نہیں ہو سکتا. گھوڑی کے تو گھوڑے کا بچہ پیدا ہوگا یا گائے کا بچہ پیدا ہوگا. یہ مرزا غلام احمد قادیانی تھوڑی ہے کہ وہ کہتا تھا کہ مجھے حیض آتا ہے. پتہ ہے آپ کو, ایسا غیر حاضر دماغ آدمی تھا, جعلی جھوٹا نبی. اللہ نے اب یہاں پر ذکر کر دیا تورات کا بھی اور انجیل کا بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. اب اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ. کتاب قرآن مجید, مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے, لما بین یدیہ من الکتاب, اس کی جو ان سے پہلے کتابیں آئیں, ومہیمناً علیہ, اور یہ ان پر نگہبان ہے. فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ,
تو آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس سے جو اللہ نے نازل کیا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی اتباع نہ کریں، عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، جبکہ تمہارے پاس حق آ گیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قاضی کو یا منصف کو یا حاکم کو اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، حق اور انصاف کے مطابق، کتاب اللہ کے مطابق جو ہے فیصلہ کرنا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک کے لیے ہم نے بنائی، ہم نے مقرر کی تم میں سے شریعت اور راستہ، شرعتاً دستور، ومنہاجا منہاج راستہ، سیدھا راستہ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو تمہیں بنا دیتا ایک امت۔ ایک امت سے مراد یہ ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ مسلمان کر دیتا، سب مسلمان، سب اسلام۔ ولا، یا یہ جو تفرقے بازی ہے یہ بھی نہ ہوتی۔ اب دیکھنا یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، وہ تمہیں آزماتا ہے اس بارے میں جو اس نے تمہیں دیا ہے، کہ قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے کون ہیں، اور اپنی خواہشات اور اپنی ذات کی اتباع، یا فلاں نے کہہ دیا یا فلاں نے کہہ دیا، ان کے ماننے والے، ان کے اوپر چلنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی بنا دیتا، ایک زبان پورے زمین پہ، ایک مذہب سب کا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز مختلف بنائی۔ دین ایک ہے اصل، اور باطل ادیان بہت ہیں، تو ان میں سے چھن کے کون صحیح دین کی طرف آتا ہے، کون صحیح دین کو اور حق دین جو اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کو کون اختیار کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے۔ ہم تو پھر بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہمیں پیدا ہوتے ہی اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز آ گئی، پیدا ہونے کے 1 گھنٹے 2 گھنٹے، اور کوئی اگر نرسری میں چلا گیا تو 10 گھنٹے 15 گھنٹے کے بعد، لیکن کان میں سب کے یہ آواز آ گئی۔ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن لوگوں نے بچپن میں آواز ہنومان کی سنی یا گھنٹیاں سنی یا کوئی اور جو بھی جس کا باطل مذہب تھا، اس مذہب کی آواز، اور اسی میں وہ پروان چڑھے، پھر اللہ تبارک انہوں نے تحقیق کی، تلاش کی، جستجو کی، یا کسی بھی ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں فیصلے فرما دیے، ہدایت کے، اور اللہ نے ان کو ہدایت دین کی عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ تمہیں جو تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ اب جو فاستبقوا الخیرات، تو نیکیوں میں سبقت کیا کرو۔ اس میں 2-3 نقطہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائشی مسلمان بنایا، سب سے پہلے تو ان کے اوپر بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے عائد کہ وہ کسی قسم کے خرافات، توہمات، رسومات، بدعات کا شکار نہ ہو، جو صحیح اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھتے رہیں۔ وہ ادھر فروعی اختلافی مسائل کے اندر 20 رکعتیں ہیں یا 8، اس چکر میں نہ پڑیں، نور تھے یا بشر، اس چکر میں نہ پڑیں، یہ نہ پوچھا جائے گا اللہ۔ اور جو صحیح مفسرین ہیں انہوں نے اس کے نیچے اسی بات کی مطلب یہ ہے کہ تشریح جو کی یہ کہ فضولیات، لغویات اور اختلافی، چاہے وہ مسائل کے تعلق، ایک تو ہے اختلاف فقہا کے اختلاف والی بات نہیں، ایک یہ خامخواہ کے اختلافی باتیں کہ ایک دوسرے کو
نیچا دکھانا یا ایک دوسرے کو کافر کہنا. فرمایا ان تمام سے ہٹتے ہوئے فاستبقوا الخیرات، جو سیدھے سیدھے جو نیکیوں کے کام جو ہیں اس کے اندر. ورنہ مزہ جو ہے زبان کا وہ تو اسی میں ہے. جب تک ایک دوسرے کو کافر نہ کہے، ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ نہ لگے، مزہ کہاں آتا ہے؟ ایسی سیدھی سیدھی اللہ رسول کی مسلمانی کی بات ہو رہی ہے، مزہ ہی نہیں آیا. نہ نمک نہ مرچ نہ مسالے. یہ کیا بات ہے؟ سیدھا سیدھا پھیکا کھانا کھا رہے ہیں. فاستبقوا الخیرات، اللہ تعالی ہم سب کو خیرات یعنی نیکیوں کی طرف، بھلائی کے کاموں کی طرف سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سبوں کا مرجع اللہ ہے، لوٹ کے اللہ کی طرف جاؤ گے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، تو وہ تمہیں آگاہ کرے گا اس بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے. بہتر یہ ہے کہ اختلاف کا دامن یہیں پر چھوڑ دیا جائے، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کٹہرے میں کھڑے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کہ یہ وہ معاملات اور باتیں تھیں جس میں تم اختلاف کرتے تھے. جب اللہ کی کتاب موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، صحابہ کا طریق موجود ہے، اس کے بعد ضرورت ہی نہیں ہے. اور انہی تینوں چیزوں سے ہٹ کے، انہی کا نام لے کے، انہی چیزوں سے ہٹ کے، اور پھر ادھر کی اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا. وہ کتاب کا نام آج تک کسی نے نہیں بتایا. اس نے یہ کہا تھا، کس نے کہا تھا، اس کا نام ہی آج تک نہیں آیا مارکیٹ میں. وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور ان کے درمیان فیصلہ کریں ان کے درمیان کس سے؟ جو اللہ نے نازل کیا اس سے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے بچتے رہیں. أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ وہ کہیں تمہیں بہکا نہ دیں کسی ایسے حصے سے جو اللہ نے نازل کیا تمہاری طرف. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھریں، فَاعْلَمْ، تو جان لو، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں سزا پہنچانے والا ہے ان کے بعض گناہوں کی سبب. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا پہنچانا چاہتا ہے، سزا دینا چاہتا ہے. یعنی قرآن اب نازل ہو گیا ہے، منزل من اللہ ہے، اب فیصلے جو ہے قرآن کے مطابق ہوں گے. اگر عیسائی انجیل پر ٹھیک ایمان لے آئے اپنے اپنے وقتوں میں، تو اور انہوں نے اس پر عمل کیا اپنے وقتوں میں، وہ اس وقت کے مومن تھے. لیکن چونکہ اب قرآن مجید آ گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو اب اس کتاب کی تصدیق کرنی پڑے گی اور اس رسول کے اوپر ایمان لانا پڑے گا، پھر وہ اسلام میں داخل ہوں گے. پہلے کہ تلک امت قد خلت. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو قرآن کے مطابق اب ان کے فیصلے ہوں گے. اگر یہ گردن موڑے تو سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو سزا دینا چاہتے ہیں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، بے شک لوگوں میں سے بہت سے ضرور فاسق فاجر ہیں. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا یہ جاہلیت کے زمانے کے رسم و رواج چاہتے ہیں، جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، جاہلیت کا دور دوبارہ لانا چاہتے ہیں قرآن آنے کے باوجود، رسول آنے کے بعد. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ سے بہتر حکم کس کا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. ماننے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بڑھ کے اور کس کا حکم ہو سکتا ہے. یا چلیں انشاءاللہ 51 سے شروع کریں گے اگلے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی. یہ جو انجیل اور تورات نازل جو ہوئی ہیں، ان کا طریقہ، جو تورات ہے وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی لکھی جا رہی تھی، جیسے قرآن ایک طریقے سے،
جس طرح وہی نازل ہوتی تھی تو لکھتے جاتے تھے. لیکن انجیل جس کو ہم انجیل کہتے ہیں وہ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صرف جو خطبے وہ سرمنز دیتے تھے دو جو لکھی گئی ہے جو لکھی گئی ہے جو اس طرح وہ آج نیو ٹیسٹمنٹ جو جس طرح کہتے ہیں وہ تو ان کے جو ڈسائپل جو کہتے ہیں انہوں نے ان کی وفات کے بعد یا اٹھائے جانے کے بعد